دوستو، ایک گستاخ شیعہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہے، ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں بکتا ہے، اس کی ایک ویڈیو کی لنک آج مجھے کسی دوست نے بھیجی جس میں وہ بتا رہا ہے کہ اگر ابوبکر عمر بہادر ہوتے تو ان سے کسی ایک کافر کا قتل تو منقول ہوتا، جبکہ کسی بھی کتاب میں ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ایک کافر کو بھی مارا ہو۔ دوستو، یقیناً سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر کمکلوں اور بیوقوفوں کا راج ہے۔ جو بندہ جتنا کمکل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ سنا جاتا ہے۔ اس کمکل کو منطق یا لوجک کا یہ قانون بھی نہیں پتا، بلکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ عدم ذکر عدم شیء کو مستلزم نہیں ہے۔ کسی چیز کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک روایت ہے جو شیعہ حضرات کے ہاں بھی ملتی ہے، ہمارے ہاں بھی ملتی ہے، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، جھگڑا ہوا تھا، اپنے گھر سے جھگڑ کر نکلا تھا، مسجد میں آیا تھا، مٹی کے اوپر سویا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے مٹی جاڑی تھی اور پھر اس سے فرمایا تھا قم یا ابا تراب۔ چنانچہ یہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ابو تراب پڑ گیا تھا۔ تو روایات میں حضرت علی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑے کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن پیار و محبت کا ذکر نہیں ملتا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ جھگڑتے تھے، کبھی پیار کیا ہی نہیں؟ کیونکہ پیار کا ذکر نہیں آتا ہے روایت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں کتنے کفار کو مارا تھا؟ 2 کافروں کا نام آتا ہے، ایک عتبہ اور ایک ولید۔ بقیہ 68 کفار جو مارے گئے تھے جنگ بدر میں، ان کو کس نے مارا تھا؟ یا تو ان کا نام بتائیں یا پھر یہ ماننا ہوگا کہ یہی ابوبکر عمر اور دوسرے صحابہ نے ان کافروں کو مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ بہادر تھے، پوری دنیا مانتی ہے، کفار بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہادر اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ ایسی جنگوں میں جہاں بڑے بڑے پہلوانوں کے قدم ڈگمگاتے، ان کی ٹانگیں کانپ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ثابت قدم رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے کفار کا قتل منقول ہے؟ صرف ایک، ابی بن خلف۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہادر تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے سے بھی بڑھ کر بہادر دیکھتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، ہاں خدا کی قسم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ تو اب ہم آپ کی مان لیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مان لیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، اس کے باوجود لوگ مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے کفار کے خوف سے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب خفیہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب علی الاعلان نماز پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، پھر بھی لوگ خفیہ ہجرت کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو اس نے کعبہ میں کھڑے ہو کر، کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ ہے کوئی جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اور مجھے ہجرت سے آ کے روک دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی صحیح روایت میں نہیں آتا کہ اس نے اپنا اتنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں لگایا ہو، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنا پورا مال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا گھر میں کیا چھوڑ کے لایا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے لایا ہوں، دیگ، تکیا، کمبل، کلاڑی، سب کچھ لا کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا نصف سے زیادہ مال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال گیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور ہی اسی بارے میں تھے کہ وہ دڑا دڑ اللہ کی راہ میں لگاتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں آتا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے الیاذ باللہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بخیل تھے اور وہ اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے تھے؟ خدا کے بندو، عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عقل سے بھی کچھ کام لیا کرو۔